نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ درس نمبر 1، حصہ 7۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے اسلامی نظام تعلیم و تربیت کا نظم و ضبط، یا اس محنت میں کرنے کے 7 بنیادی کام، یعنی زندگی بھر کے لیے اپنے ہر دن، ہر ہفتے اور ہر مہینے کو گزارنے کا مکمل طریقہ کار۔ ساری محنت کا خلاصہ ہر ایک سے زندگی بھر کے لیے انہی 7 کاموں کی عادت بنوانی ہے۔ اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے 4 مراحل کی ترتیب میں سے آپ چاہے پہلے مرحلے میں ہوں یا دوسرے، تیسرے یا چوتھے مرحلے میں، یاد رکھیں ہر حال میں، ہر لمحہ آپ کو اپنی پوری زندگی انہی 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے مطابق گزارنی ہے۔ یہی وہ 7 سنہری اصول ہیں جن پر چل کر انسان اپنی دنیا بھی سنوارتا ہے اور اپنی آخرت بھی بناتا ہے۔ زندگی کی ابتدا سے لے کر آخری سانس تک اگر آپ نے ان اصولوں پر ثابت قدمی اختیار کی تو یقین رکھیں انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ وہ 7 کام ہیں جو ہمیں ہمیشہ اور زندگی بھر کرتے رہنے ہیں۔ ان میں سے 5 کام روزانہ کے ہیں، 2 کام ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ کے، اور 1 کام تبلیغی جماعت میں ہر ماہ کم از کم سہ روزہ یعنی 3 دن لگانے کا ہے۔ روزانہ کے 5 کام۔ پہلا کام، خود ایمائی اور ورزش، کم از کم 40 منٹ روزانہ، 10 منٹ خود ایمائی اور 30 منٹ ورزش۔ دی گئی ہدایات کے مطابق عمل کی نیت سے خود ایمائی کے اصولوں کو پڑھیں، ورزش کریں اور حفظان صحت کے لیے مناسب اقدامات اختیار کریں۔ روزانہ کے 5 کاموں میں سے دوسرا کام، اپنے کام یا شعبے میں شریعت کے مطابق خدمت کرنا، کم از کم 12 سے 14 گھنٹے روزانہ۔ ان اوقات میں درج ذیل 5 امور کی پابندی کی کوشش کریں۔ نمبر 1، اپنے شعبے میں مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق خدمت کرنا۔ نمبر 2، 5 گانا نماز قائم کر رکھنا۔ نمبر 3، اپنی زندگی کے 24 گھنٹے مکمل طور پر سنت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارنا۔ نمبر 4، حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینا اور گشت کرنا۔ نمبر 5، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے دین اسلام کی خدمت بغیر اجرت کے انجام دینا۔ روزانہ کے 5 کاموں میں سے تیسرا کام، تخصیصی علم سیکھنا اور سکھانا، کم از کم 90 منٹ روزانہ، 45 منٹ دین کا اور 45 منٹ اپنے شعبے یا کام کا۔ سب سے پہلے اپنا مقصد یا مقاصد طے کریں، پھر ان کے حصول کے لیے صرف وہی علوم حاصل کریں جن کی آپ کو واقعی ضرورت ہے۔ غیر ضروری یا غیر متعلقہ علوم میں وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تخصیصی علم سیکھنے اور سکھانے کا عمل زندگی بھر جاری رکھنا ہے، تاہم ابتدا میں کم از کم 6 طرح کے علوم پر مشتمل لازمی نصاب مکمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، قرآن و احادیث اور دینی کتابیں پڑھنا اور پڑھانا۔ قرآن مجید کا ناظرہ، تجوید، دعا نماز، مکمل قرآن مجید کا حفظ ورنہ کم از کم 1 پارے کا حفظ، معانی و ترجمہ و تفسیر پڑھنا اور پڑھانا۔ نمبر 2، سنت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا اور پڑھانا۔
کم از کم موقع و محل کی مسنون دعائیں اور مسنون اعمال ضرور آنے چاہیے۔ نمبر 3، فقہی مسائل سیکھنا اور سکھانا۔ کم از کم فقہ کے اہم اور بنیادی مسائل پر ضرور عبور حاصل ہونا چاہیے۔ نمبر 4، دنیا و آخرت میں کامیابی کے رہنما اصول اچھی طرح سمجھنا اور سمجھانا تاکہ دین اسلام کے مطابق روزگار اور مقصد حیات میں کامیابی حاصل ہو۔ نمبر 5، حسب ضرورت عربی، اردو، انگریزی، ریاضی، سائنس، لکھنا، پڑھنا، بولنا اور سمجھنا آتا ہو۔ نمبر 6، اپنے شعبے یا کام میں مکمل مہارت حاصل کرنا، یہاں تک کہ آپ اپنے شعبے میں سب سے زیادہ ماہر ہو جائیں تاکہ آپ اپنے کام کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ روزانہ کے 5 کاموں میں سے چوتھا کام مراقبہ یا تخلیقی تخیل یا چھٹی حس کے استعمال یا گہری غور و فکر کے ذریعے رات کو بیٹھ کر منظم منصوبے بنانا، کم از کم 20 تا 30 منٹ روزانہ۔ رات کے وقت یا جب بھی تنہائی میسر ہو درج ذیل 3 امور کی پابندی کریں۔ نمبر 1، دن بھر کے سیکھے ہوئے اہم نکات یا پوائنٹس لکھیں۔ نمبر 2، آنے والے دن کا منصوبہ بنائیں کہ کل کیا کیا کرنا ہے۔ نمبر 3، اپنے شعبے کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنانے، اپنے کام کو دنیا بھر میں پہنچانے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پہلے سے بنائے گئے منصوبوں کو وقت کے ساتھ بہتر سے بہتر کرتے رہیں۔ روزانہ کے 5 کاموں میں سے 5واں کام محاسبہ کرنا، کم از کم 20 منٹ روزانہ۔ تمام امور کا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں ورنہ کم از کم درج ذیل 3 باتوں کی پابندی ضرور کریں۔ نوٹ: مراقبے کے دوران آپ محاسبہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کام نمبر 4 کے اندر ہی کام نمبر 5 بھی مکمل ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، روزانہ رات کو بیٹھ کر سوچیں کہ آج میں نے کتنے گناہ یا غلطیاں اور کتنے نیک یا اچھے کام کیے۔ گناہوں اور غلطیوں پر توبہ و استغفار کریں، نیکیوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں بڑھانے کا عزم کریں۔ نمبر 2، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر کے سوئیں اور اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور استقامت کی دعا کریں۔ نمبر 3، اپنی کمزوریوں کو کم کرنے اور خوبیوں کو بڑھانے کے لیے دیے گئے سوال نامے کے جوابات دیں، کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ۔ یہ ہیں روزانہ کے 5 کام جنہیں ہمیں ہر حال میں اپنے 24 گھنٹوں کے اندر مکمل کرنا ہے۔ نمبر 1، روزانہ 40 منٹ خود اعتمادی پیدا کرنے یعنی خود اعمائی اور ورزش کے لیے نکالیں، کیونکہ مضبوط جسم اور پرسکون ذہن کامیابی کی بنیاد ہیں۔ نمبر 2، روزانہ 12 سے 14 گھنٹے اپنے کام میں دین اسلام کے مطابق خدمت انجام دیں، یعنی کام صرف روزی کمانے کے لیے نہیں بلکہ عبادت اور خدمت خلق کے جذبے سے کریں۔ نمبر 3، ہر روز 90 منٹ کسی تخصیصی علم کو سیکھنے اور سکھانے میں لگائیں، کیونکہ علم ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ نمبر 4، روزانہ 20 سے 30 منٹ کے لیے مراقبے میں بیٹھیں یا گہرے غور و فکر کے ذریعے اپنے منصوبے بنائیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب خیالات حقیقت کا روپ لیتے ہیں۔ نمبر 5، اور آخر میں ہر دن کم از کم 20 منٹ اپنے محاسبے کے لیے نکالیں۔ سوچیں آج کا دن کیسا گزرا، کیا حاصل کیا اور کل کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اب ہم ان 2 کاموں کی طرف آ جاتے ہیں جو ہم نے ہفتے بھر میں کم از کم 1 مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ نمبر 1، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، کم از کم ہفتے میں 3 سے 4 گھنٹے۔ نمبر 1،
کسی کامل اللہ والے سے بیعت ہو کر سلوک کے اسباق کرنا، اپنے نفس اور روحانی و جسمانی بیماریوں جیسے خواہشات نفسانی و شہوت، غصہ و غضب، حرص و لالچ، حسد و بخل، فخر و تکبر، ریا، حب جاہ، حب دنیا، حب دولت وغیرہ کی اصلاح کرانا، خوفوں اور تمام اخلاق رذیلہ کا خاتمہ کرنا، تمام اخلاق حسنہ کو حاصل کرنا، ہر کام کو حکمت کے ساتھ کرنا سیکھنا اور معرفت الہی حاصل کرنا وغیرہ۔ نمبر 2، علماء حق سے مشورہ کر کے اپنے تمام کام شریعت کے مطابق کرنا۔ نمبر 3، دین اسلام کے تمام شعبوں اور کاموں میں حتی المقدور زیادہ سے زیادہ حصہ لینا۔ ہفتے بھر میں کرنے کے 2 کاموں میں سے دوسرا کام، ہفتہ وار تعلیم میں شامل ہونا، کم از کم ہفتے میں 3 سے 4 گھنٹے۔ نوٹ: اگر ہفتہ وار تعلیم میں کامل اولیاء اللہ، باعمل علماء کرام، تبلیغی جماعت کے بزرگ یا دوسرے نیک و صالح مصلحین موجود ہوں تو آپ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ نیک صحبت کا فائدہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے ہفتے بھر کے دونوں کام اکٹھے کر لیے۔ ہفتہ وار تعلیم میں درج ذیل 3 کام کروائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مذاکرات کے ذریعے لازمی نصاب مکمل کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، تبلیغی جماعت میں وقت لگوایا جاتا ہے، کم از کم ماہانہ سہروزہ یعنی 3 دن، سالانہ چلہ یعنی 40 دن، اور اجتماعی و خصوصی گشت کی پابندی کی جاتی ہے۔ نمبر 3، ہفتہ وار تعلیم کے ساتھیوں یا اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کے ارکان سے مشاورت کے بعد اپنے تمام فیصلے فوری، اٹل اور پرعزم انداز میں کرنا اور ان فیصلوں پر ثابت قدمی اختیار کرنا۔ ہفتے بھر کے 2 کاموں یعنی نیک لوگوں کی صحبت اور ہفتہ وار تعلیم کی اہمیت۔ اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت کے نظم و ضبط میں کرنے کے 7 کام ہیں، جن میں سے روزانہ کے 5 کام ذاتی یا انفرادی ہیں، یعنی خود ایمائی اور ورزش، اپنے کام میں دین اسلام کے مطابق خدمت، تخصیصی علم سیکھنا اور سکھانا، غور و فکر کے ذریعے منصوبے بنانا اور روزانہ کا محاسبہ۔ یہ 5 کام انفرادی یا ذاتی ہیں، جبکہ ہفتے بھر کے 2 کام اجتماعی ہیں، یعنی نیک لوگوں کی صحبت اور ہفتہ وار تعلیم۔ یہ 2 کام اجتماعی کام ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی دونوں ہی اہم ہیں، لیکن اجتماعی کام انفرادی کاموں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہیں۔ اگر کوئی شخص روزانہ کے 5 انفرادی کام مسلسل نہ کر سکے، لیکن ہفتے بھر کے 2 اجتماعی کام تسلسل کے ساتھ انجام دیتا رہے، تو بہت زیادہ امکانات ہیں کہ وہ شخص اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص انفرادی کام مسلسل کرتا ہے لیکن ہفتے بھر کے 2 اجتماعی کاموں میں شامل نہیں ہوتا، تو امکانات زیادہ ہیں کہ وہ شخص ناکام رہے گا۔ لہٰذا روزانہ کے 5 کام اہم ہیں، لیکن ہفتے بھر کے 2 کام یعنی نیک لوگوں کی صحبت اور ہفتہ وار تعلیم سب سے زیادہ اہم ہیں۔ اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت کے 7 کاموں کی اہمیت۔ ساری محنت کا خلاصہ ہر ایک سے زندگی بھر کے لیے انہی 7 کاموں کی عادت بنوانی ہے۔ زندگی بھر ان 7 کاموں کو اپنی عادت بنائیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن کامیابی کی ضمانت صرف ان کے لیے ہے جو ان 7 کاموں پر عمل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہوگا کیا اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنے شعبے میں ان 7 کاموں میں محنت کرتا جائے؟ ایسا شخص انشاءاللہ عظیم سے عظیم تر بنتا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انشاءاللہ
پھر اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ عطا کرے گا، راز، روحانی طاقتیں، مادی وسائل، بندے، الفاظ، کتابیں، صلاحیتیں، سب کچھ دے گا بھی اللہ، سمجھائے گا بھی اللہ، اور کروائے گا بھی اللہ۔ بس دنیا میں نام بنے گا اس بندے کا، مگر حقیقت میں سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہوگا۔ وقت کے ساتھ وہ بندہ جس شعبے میں کام کرتا ہے وہ شعبہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنتا جائے گا۔ آخر کار وہ کام مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہو جائے گا، اور وہ شخص انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کرے ہم سب ان 7 کاموں کے عامل یعنی عمل کرنے والے بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ مکمل درس کو سننے والے سب کا شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔